السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا مأوانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلہ وسلم۔ حضرات سامعین، آج ایک ایسی مرجع خلائق اور منبع فیض و برکات شخصیت کی یاد میں محفل کو صدرش کے انجمن بنایا ہے، جسے دنیا داتا صاحب، داتا گنج بخش، داتا حجویری کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ آپ کی ذات ستودہ صفات بلا شبہ میدان تصوف کی شہسوار اور تزکیہ باطن کے لیے رہبر و رہنما تھی۔ میرے اس دعوے کی پشت پناہ آپ کی مشہور زمانہ تصنیف لطیف کشف المحجوب ہے، جسے پڑھنے کے بعد زبان برملا پکار اٹھتی ہے کہ واقعی یہ کتاب ایسی معرکۃ الآراء اور خزینہ معلومات ہے کہ اس کے لفظ سے تصوف سے متعلق بہت سارے رازہائے بستہ کا انکشاف ہوتا ہے، رازہائے سربستہ کا انکشاف ہوتا ہے۔ یہ بات نصوص قطعیہ سے ثابت ہے اور ہمارا بنیادی عقیدہ بھی ہے کہ بلا شبہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ اب قیامت تک کسی بھی نبی یا رسول کی بعثت نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب اصلاح و ہدایت کے دروازے بند ہو گئے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ عظیم الشان کام ختمی مرتبت سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے اور صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ واضح رہے کہ اصلاحی امور کا تعلق فقط ظاہر سے نہیں بلکہ باطن سے بھی ہوتا ہے۔ بلفظ دیگر یوں کہا جا سکتا ہے کہ انسان کے لیے جہاں ظاہر کا مصفہ ہونا ضروری ہے وہیں باطن کا بھی، بلکہ ظاہر کے بالمقابل تزکیہ باطن از حد ضروری ہے، اور ایک ایسا وصف ہے جو انسان کو انسانیت کی میراث سے ہمکنار کرنے میں ایک کلیدی رول ادا کرتا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ جب ختمی مرتبت رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رسولوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا تو پھر آپ کے پردہ فرمانے کے بعد یہ اہم ترین امور کیسے انجام پذیر ہوں گے؟ خالق کائنات نے اپنے بندوں کی فلاح و اصلاح کا بھرپور انتظام کر رکھا ہے۔ من جانب اللہ ان امور کی انجام دہی کی ذمہ داریاں دو جماعتوں کے سپرد کی گئی ہیں۔ وہ دو مقدس جماعتیں علماء اور اولیاء کی ہیں۔ دونوں جماعتوں کی کارکردگیوں میں بین فرق یہ ہے کہ علماء ظاہری اصلاح کا فریضہ انجام دیتے ہیں اور اولیاء صفائے باطنی کا۔ حضرات سامعین، یہی دو جماعتیں ہیں جو ہمیں ایمان و عمل کا حسین سنگم بنائے رکھتی ہیں اور ہمارے ظاہر و باطن کو سنوار کر رب کائنات کی رضا و خوشنودی کے حصول کی سبیلیں ہموار کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں علماء اور اولیاء کی کثیر تعداد رہی اور یہ ذوات مقدسہ اصلاح امت کی روشنیاں بکھیرتے ہوئے خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نیابت کا حق ادا کرتی رہی، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ حضور داتا صاحب نے بھی پوری زندگی لوگوں کے دلوں کو کندن بنانے اور افکار و اذہان کو سیرت نبوی کا آئینہ دار بنانے میں صرف کر دی۔ یوں کہیں تو انسب ہوگا، یعنی زیادہ مناسب ہوگا کہ آپ کے دور زرعی میں غزنوی خاندان کے جواں مرد و دلیر فرمانرواؤں نے فاتحانہ اور شاہانہ جاہ و جلال کے ساتھ ہزاروں قلعوں اور ممالک کو زیر نگی کیا، لیکن حضور داتا صاحب نے لوگوں کے قلوب کو تسخیر خیز فرما کر صاف و شفاف آئینہ اور عشق رسول کا مدینہ بنا دیا۔ 400 ہجری میں داتا صاحب کی ولادت باسعادت افغانستان کے خطے غزنی کے قصبہ حجویر میں ہوئی۔ یہاں اس بات کی وضاحت و صراحت بہت ضروری ہے
کہ بعض حضرات آپ کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ جلابی بھی لکھتے ہیں، اور ایسا ہی خود حضور داتا صاحب نے اپنی کتاب مستطاب کشف المحجوب میں اپنا مقدس سے متبرک نام جو لکھا ہے وہ اس طرح ہے: علی بن عثمان بن علی الجلابی الغزنوی ثم الحجویری۔ یاد رہے کہ آپ کا اسم پاک علی تھا اور آپ کے جد امجد کا بھی نام علی تھا، جیسے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی نعمان تھا اور آپ کے جد امجد کا نام بھی نعمان تھا۔ ہاں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کے نام مقدس کے ساتھ حجویری بہت ہی عام و تام ہے، لیکن بعض حضرات کے علاوہ آپ نے بھی خود جلابی لکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ رہی کہ غزنی کے 2 محلے تھے، ایک کا نام جلاب اور دوسرے کا حجویر تھا، اور آپ نے کچھ عرصہ جلاب میں گزارا اور کچھ عرصہ آپ نے حجویر میں گزارا، اسی لیے آپ نے اپنے مبارک نام کے ساتھ جلابی اور حجویری لکھا ہے، لیکن داتا حجویری سے آپ مشہور و معروف ہیں۔ یاد رہے سامعین کرام، حضور داتا صاحب علیہ رحمت و رضوان نجیب الطرفین سید تھے، یعنی والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی جانب سے حسینی تھے۔ اگر آپ کے حیات طیبہ پر ایک نظر ڈالی جائے تو پھر یہ ناقابل انکار حقیقت واشگاف ہو جاتی ہے کہ آپ حسنی جمال اور حسینی جلال کے ایک حسین سنگم تھے، حسین مرقع تھے۔ حضور داتا صاحب علیہ رحمت و رضوان کی مشہور و معروف کتاب مستطاب کشف المحجوب کی الگ گردانی کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر تحصیل علم کا شوق اس قدر وافر تھا کہ آپ نے اپنے تعلیمی اسفار و ایام کو فقط غزنی یا افغانستان تک محدود نہیں رکھا، بلکہ شام، عراق، بغداد، مدائن، فارس، کوہستان، آذربائیجان، تبرستان، خوزستان، خراسان اور ماوراء النہر کے اسلامی صوبہ جات میں انتہائی صبر، آزمائی اور مشقت خیزی کے ساتھ پہنچے اور اس زمانے کے لائق و فائق اور مشہور زمانہ علماء، فضلاء، محدثین اور فقہا سے طبیعت بھر علوم حاصل کیے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے فقط خراسان میں 300 مشائخ کی خدمت میں حاضر ہو کر علوم و معارف کے انوار کشید کیے ہیں۔ جہاں داتا صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے علوم دینیہ کی تحصیل کی غرض سے ہوش ربا اور جاں گسل مختلف بلاد و امصار کے اسفار کیے، وہیں تکمیل علوم و فنون کے بعد مرشد برحق کی تلاش میں بھی آپ نے طویل سے طویل تر صعوبتوں سے لبریز اسفار کیے، یہاں تک کہ آپ کی دلی مراد برائی، آپ کی تمنا بقعِ نور بن گئی اور آپ کی آرزو صد رشک انجمن بن گئی، اور آپ کے صحن آرزو میں، سحر خواہش میں کلیاں مسکرا اٹھی کہ آپ کو حضرت ابوالفضل بن حسن جیسی آسمان روحانیت کے آفتاب عالمتاب باکمال شخصیت مل گئی۔ واضح رہے کہ حضرت ابوالفضل بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے مرشد گرامی حضرت شیخ ابو الحسن سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے شیخ حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید باصفا تھے۔ حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے مرشد گرامی سے اس قدر عقیدت و انسیت تھی کہ آپ نے سالہ سال ان کی خدمت میں رہ کر خوب روحانی کمالات حاصل کیے۔ آپ کی اپنے مرشد گرامی سے بے لوث عقیدت اور آپ کی سعادت مندی و خوشبختی پر اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہوگی کہ بوقت وصال آپ کے مرشد گرامی کا سر انور آپ کے مبارک آغوش میں تھا۔ حضرات سامعین، مرشد کامل حضرت ابوالفضل بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال پرملال کے بعد حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے وطن عزیز غزنی کو خیر بات کہہ کر دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے لاہور تشریف لائے۔
تاریخ کے اوراق شاہد ہیں، غزنی سے لاہور کی جانب اثناء سفر ہزاروں شرک و کفر کے خوگروں کو آپ نے ہلکا بگو سے اسلام بنایا۔ دوسرے لفظوں میں بجا طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ لاہور پہنچتے تک جہاں جہاں بھی آپ نے پڑاؤ کیا، وہاں وہاں مذہب مہذب دین اسلام کی ایسی شمع فروزہ کی کہ کفر و ضلالت کی تاریکیاں چھٹ گئیں اور لوگوں کے دلوں میں حقانیت و صداقت جلوہ بار ہو گئی۔ سرزمین لاہور میں آپ نے 30 سال کا طویل عرصہ گزارا۔ اس امر سے پہلو تہی کی جا سکتی ہے اور نہ اغماض نظر کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے 30 سالوں میں 1-2 ہزار نہیں بلکہ سینکڑوں گمگشتگان راہ کو رشد و ہدایت کے گلوں سے ایسا معطر و معنبر کیا کہ 9 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ان کی نسلیں آج تک آباد ہیں اور اسلام کے دامن کرم سے منسلک و مربوط ہیں۔ حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں تبلیغ کو اشاعت دین کا محور و ذریعہ بنایا، وہیں آپ نے اپنی گراقد تصنیفات سے بھی لوگوں کے شعور و ادراک میں ایمانی نفاست و نظافت کے جلوے بکھیرے، مگر حیف صد حیف کہ آپ کی درجنوں تصنیفات کے اسماء و کتابوں میں بآسانی مل جاتے ہیں، لیکن آج کہیں بھی ان کا وجود نہیں سوائے کشف المحجوب کے۔ اس دل دوز سانحہ کے مختلف اسباب بیان کیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بعض کتابوں کا سرقہ کر لیا گیا تو بعض کتابوں کو کچھ ناقبت اندیش لوگوں نے اپنے نام سے منسوب کر دیا۔ حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کشف المحجوب میں ان درد انگیز باتوں کا بڑے ہی تاسف کے ساتھ اظہار فرمایا ہے۔ یہ بات مسلم ہے کہ کشف المحجوب جو آج بھی بحمدہ تعالی موجود ہے، اپنی تمام جلوہ سامانیوں کے ساتھ، اور ایک ایسی تصنیف ہے جو ہزاروں تصنیفات پر موضوع و مواد کے اعتبار سے حد درجہ فائق ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو قطعی غلط نہ ہوگا کہ اردو کا مشہور و معروف محاورہ سمندر کو کوزے میں بھرنا کی جیتی جاگتی تصویر دیکھنا ہو تو کشف المحجوب کی جلوہ سامانیاں ملاحظہ کر لی جائیں۔ ولی را ولی می شناست، یعنی ولی کو پہچانتا ہے۔ اس کے تناظر میں آئیے حضرت ملا جامی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی معناز کتاب نفقات الانس میں کشف المحجوب اور صاحب کشف المحجوب کے سلسلے میں کیا تحریر فرماتے ہیں، بغور سماعت کریں اور ایمان میں دلا بخشیں۔ فرماتے ہیں کہ عالم و عارف بود وہ صحبت بسیار از مشایخ دیگر رسیدہ است، صاحب کتاب کشف المحجوب است کہ از کتب معتبرہ مشہورہ دری فن است، وہ لطائف و حقائق بسیار دراں کتاب جمع کردہ است۔ سلیس اردو میں اس کا ترجمہ دیکھیں، سماعت فرمائیں۔ آپ یعنی حضور داتا صاحب صرف عالم ہی نہیں بلکہ رموز و حقائق سے واقف و آشنا بھی تھے۔ وہ بہت سارے مشائخ اعظام سے آپ نے اکتساب فیض کیا، اور آپ اس کشف المحجوب کے مصنف ہیں جو فن تصوف میں درجہ استناد و اعتبار رکھتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں آپ نے لطائف و حقائق کا ایک دبستان روشن کر دیا ہے۔ حضرات سامعین، حضور محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوائد الفواد میں کشف المحجوب سے متعلق جو تحریر فرمایا ہے، اسے پڑھنے کے بعد اور سننے کے بعد کتاب کی اہمیت و افادیت اور زیادہ اجاگر ہو جاتی ہے۔ حضرت محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس کا کوئی مرشد نہ ہو اسے اس کتاب یعنی کشف المحجوب کے مطالعے کی برکت سے مرشد مل جائے گا۔ آپ کے اس ذرری قول کا مقصود و مدعا یہ ہے کہ یہ کشف المحجوب محض ایک کتاب نہیں بلکہ رشد و ہدایت کا گنجینہ اور سرچشمہ ہے، یعنی یہ کتاب مرشد حق سے کم نہیں۔ اگر بندہ اس کتاب کا بالغائر مطالعہ کرے اور مطالعے کو اپنی زندگی کا معمول و نصب العین بنا لے تو پھر یہ کتاب اسے نہ گمراہ ہونے دے گی اور نہ سوئے عمل کے ارتکاب کی مہلت دے گی۔ گویا یہ کتاب ایسی مرشد برحق ہے جو اس کے قاری کو تا دم حیات ایمان و عمل کے اعتبار سے
سے حفاظت و سیانت کے حصار میں رکھے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب میں وہ ساری چیزیں مندرج ہیں، موجود ہیں، جلوہ فشاں ہیں، جلوہ تراز ہیں، جنہیں پڑھ کر اور جن پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنے ایمان میں کمال اور اپنے عمل میں جمال کی روشنیاں بکھیر کر خدا بند قدوس اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ نہ جانے کتنی صدیاں گزر گئیں، پھر بھی رب کونین کے فضل و عطا سے آج بھی حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و برکات کی موجیں ٹھاٹیں مار رہی ہیں، اور دنیا بھر کے لوگ آپ کی بارگاہ پر انوار سے بہرور و شاد کام ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز والقدیر رہتی دنیا تک سلسلہ فیض و کرم جاری و ساری رہے گا۔ سچ فرمایا خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستان حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کساں کامل کاملاں را رہنما۔ یہ شعر کسی معمولی انسان کا نہیں جسے مبالغہ آرائی کا نام دے دیا جائے، یہ شعر اس مرد خدا کی زبان فیض ترجمان سے معرض وجود میں آیا ہے جو بذات خود ولی کامل ہے، اور اسی پر بس نہیں بلکہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے تصوراتی دنیا میں یہ شعر نہیں کہا، بلکہ خود حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پاک میں ایک دن نہیں بلکہ 40 دن کی چلہ کشی کے بعد یہ شعر کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شعر کا لفظ صداقت و حقیقت پر دلالت کرتا ہے، اور حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کی رہنمائی و رہبری کا سلسلہ ناقص و کامل دونوں کے لیے انشاءاللہ صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ اب آئیے حضور داتا صاحب کی شان رفعت و حشمت میں جو میں نے چند اشعار کہے ہیں، یوں کہہ لیں میں نے جو حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان رفعت اور آپ کی حشمت و عظمت جو میں نے اشعار کی صورت میں پیش کیے ہیں، آپ سماعت فرمائیں۔ یہ سہل ممتنع یعنی آسان لب و لہجے میں اس منقبت کے اشعار ہیں، میں آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں۔ مطلع یوں عرض کیا ہے، سخاوت کا دریا ہے داتا ہمارے، سخاوت کا دریا ہے داتا ہمارے، غریبوں کے ملجا ہے داتا ہمارے۔ اور شعر دیکھیے گا، صفات حمیدہ کھڑی ہے ادب سے، صفات حمیدہ کھڑی ہے ادب سے، فضیلت کے سدرہ ہے داتا ہمارے۔ اور اس شعر پہ آپ کی توجہ چاہوں گا، کیا دہر میں دین کا بول بالا، کیا دہر میں دین کا بول بالا، ہدایت کا جلوہ ہے داتا ہمارے، ہدایت کا جلوہ ہے داتا ہمارے۔ اور یہ تاریخی شعر ہے جسے تلمیح اصطلاح شاعری میں کہا جاتا ہے۔ یہ وہ شعر سنیے گا، واقعہ آپ کے ذہن پہ آ جائے گا۔ اشارے سے تعین کی سمت قبلہ، اس شعر کی حفاظت کرنا بھولیے گا نہیں۔ عرض کیا ہے کہ اشارے سے تعین کی سمت قبلہ، کرامت سراپا ہے داتا ہمارے، کرامت سراپا ہے داتا ہمارے، کی خواجہ نے چلہ کشی ان کے در پر۔ ابھی آپ نے سماعت فرمایا تقریر کے دوران کہ خواجہ نے چلہ کشی ان کے در پر، کرم کا نمونہ ہے داتا ہمارے، کرم کا نمونہ ہے داتا ہمارے۔ اور یہ شعر مبنی بر حقیقت ہے، جس نے بھی داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار کی زیارت کی ہے تو اس نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے وہاں کا منظر دیکھا ہوگا۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں، کوئی ایسا سیکنڈ نہیں، کوئی ایسا وقت نہیں کہ وہاں دیوانوں کی بھیڑ نظر نہ آتی ہو، جہاں مستانوں کا ہجوم کشی نظر نہ آتا ہو۔ شعر سنیے گا، ہمہ وقت بہتا ہے فیض در پاک، ہمہ وقت بہتا ہے، ہمہ وقت بہتا ہے فیض در پاک، عطاؤں کا چشمہ ہے داتا ہمارے، عطاؤں کا چشمہ ہے داتا ہمارے۔ اور یہ شعر بھی انتہائی خصوصیت کا حامل ہے اور آپ کی توجہ کا طالب بھی ہے۔ سنیے گا بغور، جھکاتے ہیں سر کام میں لانے تصوف، جھکاتے ہیں سر کام میں لانے تصوف، شرف کا ستارہ ہے داتا ہمارے، شرف کا ستارہ ہے داتا ہمارے۔
اب آخری شعر سنیے، آپ کی سماعت کا نذر کر رہا ہوں، لو اخلاص سے ان کا اسم گرامی۔ یہ فقط شعر نہیں بلکہ آج میری اس تقریر کا خلاصہ بھی ہے، اور آپ سب کے لیے پیغام ہے، سارے سامعین کرام کے لیے۔ وہ یوں ہے کہ لو اخلاص سے ان کا اسم گرامی، لو اخلاص سے ان کا اسم گرامی، غموں کا ازالہ ہے داتا ہمارے، غموں کا ازالہ ہے داتا ہمارے۔ اور مقطع دعاؤں کے ساتھ یہ ارباب علم کی میں توجہ چاہوں گا خاص طور پر مقطع میں، کہ دلیل صریح ان کی ہے ذات قدسی، دلیل صریح ان کی ہے ذات قدسی، ادب حق کا دعویٰ ہے داتا ہمارے، سخاوت کا دریا ہے داتا ہمارے، غریبوں کے ملجا ہے داتا ہمارے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم فی امان اللہ۔